MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हो सकता है कि औलादे आपकी आला डिग्री भी ले ले, औलादे आपकी आला ओहदे पर भी पहुंच जाए, लेकिन याद रखिएगा कल जब आप मरेंगे, दुनिया से जाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी औलाद आपकी नमाज जनाजा भी ना पढ़े, इसलिए कि उसको दुनिया से फिर फुर्सत नहीं है, उसको रुपया कमाने से फुर्सत नहीं है, उसको अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, उसको फिर दुनिया के अंदर आगे बढ़ने से फुर्सत नहीं है। उसकी जिंदगी फिर दुनिया की जिंदगी है, दुनिया को कमाने की जिंदगी है। सदर मुहतरम, जमीयत उलमा उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना नकीबुल अमीन साहब, हमारे साथी मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब, स्टेज पर मौजूद उलमाए इकराम और इस जलसे में आने वाले मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीं माएँ और बहनें, जैसा कि मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पर हो रहा है, हमारे साथी जिनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब्दुल जलील साहब, उनके ईसाल सवाब के लिए और मग़फ़िरत की दुआ के लिए यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया है और हम और आप जमा हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाए, बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाइयों, आज हम जमा हैं और हमको और आपको सबको यहाँ पर बुलाया गया। बुलाने वाले अब्दुल जलील साहब के साहबजादगान, जिन्होंने मेहनत की, खर्च किया और वालिद के ईसाल सवाब के दाइया उनके दिल के अंदर है और वो अपने वालिद को याद करते हैं और ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हकीकत ये है कि इंसान दुनिया से जब चला जाता है तो जो भी अमल वो दुनिया के अंदर करता था वो सब अमल उसके ख़त्म हो जाते हैं, सवाब मिलना बंद हो जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो इंसान के मरने के बाद भी उसको कब्र के अंदर सवाब पहुँचाती रहती हैं। उनमें से अल्लाह के नबी ने एक चीज़ फरमाई कि इंसान की औलाद सालेह जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है, अपने माँ बाप को अपने दिल के अंदर रखती है और मरने के बाद भी उनको याद करती रहती है। समझने की बात यह है कि कौन सी वो औलाद होगी, कौन से वो बच्चे होंगे कि जब कल को माँ बाप अपनी कब्र के अंदर जाएं तो औलादें ये फ़िक्र करें, ये गौर करें, ये याद रखें कि अब अपने माँ बाप के लिए जब तक हम दुनिया के अंदर हैं तो हमें कुछ न कुछ करते रहना है। ये ख्याल किसके दिल में आएगा, ये दाइया किसके दिल में आएगा? अल्लाह ने औलादे तो सबको दी हैं,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری اور لازم اور فرض ہے۔ آج جو لوگ دنیا کو کمانے کے لیے اپنے بچوں کو ابھی چھوٹی عمر سے ان کو اسکول اور کالج کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، دنیا کی فکر جن کو دامنگیر رہتی ہے کہ میری اولاد بڑی ہو اور بڑی ہو کر دنیا کے اندر نام کمائے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، اعلیٰ عہدوں کے اوپر پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد آپ کی اعلیٰ ڈگری بھی لے لے، اولاد آپ کی اعلیٰ عہدے پر بھی پہنچ جائے، لیکن یاد رکھیے گا کل جب آپ مریں گے، دنیا سے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کو دنیا سے پھر فرصت نہیں ہے، اس کو روپیہ کمانے سے فرصت نہیں ہے، اس کو اپنی نوکری سے فرصت نہیں ہے، اس کو پھر دنیا کے اندر آگے بڑھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کی زندگی پھر دنیا کی زندگی ہے، دنیا کو کمانے کی زندگی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی زندگی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ بچے بھی کہ باپ کا جنازہ رکھا رہتا ہے، لیکن اولاد یہ توفیق نہیں ہوتی کہ باپ کے جنازے کے اندر شریک ہو کر جنازے کی نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دنیا کے لیے لگا دیا، دنیا کو کمانے کے لیے لگا دیا، جس کام میں ہم نے ان کو لگایا آج وہ اس کام کو کر رہے ہیں، اور جب وہ ماں باپ قبر کے اندر چلے جائیں گے، وہ ماں باپ مٹی کے اندر چلے جائیں گے، وہ ماں باپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو اس اولاد کو یہ توفیق مرتے دم تک نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا سے فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دنیا سے چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اپنی اولادوں کو عالم بناؤ، اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھلاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے اولادوں کو حدیث پڑھاؤ، اللہ کے نبی کا دین سکھلاؤ۔ جب یہ اولاد دیندار ہوگی تم مرو گے، قبر میں آ جاؤ گے، جب تک یہ اولاد تمہاری زندہ ہے تمہارے لیے مغفرت کا اہتمام کرتی رہے گی، تمہارے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتی رہے گی، تم قبر کے اندر موجود ہوگے۔ لیکن یہ اولادیں جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ انسان کی وہ اولاد صالح جو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس کے صدقے کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے قبر کے اندر اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے دین کو سیکھنا، دین کو سکھلانا، دین اپنے بچوں کو پڑھانا، یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر آپ نے دین سکھلایا، آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا، آنے والی نسلیں دین کے اوپر چلتی رہیں گی، کلمہ اور نماز ہوتا رہے گا گھر کے اندر۔ لیکن اگر آپ صرف دنیا کے اندر لگ گئے، دنیا کو کمانے میں لگ گئے، تو میرے بھائیوں پھر ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں کے اندر دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو آپ ان کو دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے اندر بھیجیے، قرآن سکھلائیے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سکھلائیے، دین سے ان کو آشنا کیجیے، کلمہ، نماز، روزہ ان کے دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دلواؤ، دنیا کی تعلیم بھی دو، دنیا کی ڈگریاں بھی دلاؤ، لیکن ان کو دین سکھلاؤ پہلے، اس لیے کہ اگر یہ دیندار ہوں گے، ان کو بچپن میں دین سکھلایا ہوگا، یہ نماز پڑھتے ہوں گے، یہ قرآن جانتے ہوں گے، یہ روزہ جانتے ہوں گے،
یہ شریعت کو جانتے ہوں گے، اللہ اور رسول سے آشنا ہوں گے، تو کل کو تمہارے لیے قبر کے اندر جانے کے بعد یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہوں گے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے، یہ اپنی آنے والی اولادوں کو دین کے اوپر ڈال کر اپنی قبر کے اندر جائیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف دنیا کو رکھا اور دین کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کرو۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کو سیکھنے کے لیے اگر تم نے خدا کو چھوڑ دیا، اگر تم اللہ کو بھول گئے، اگر تم شریعت کو بھول گئے، تو یاد رکھو تم سے زیادہ بیوقوف کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، اللہ کے برگزیدہ بندے بنو، اللہ کے محبوب بندے بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بندے بنو۔